19 پارے کی یہ آیت کریمہ دیکھیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اس میں جو ہے آیت کو سمجھتے جائیے اور جو ہے اپنے رب کی شان و قدرت اور اختیارات کو دیکھتے ہوئے جائیے۔ تبارک الذی جعل فی السماء، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے، آسمان میں برج بنائے۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور ان میں چراغ رکھا اور چمکتا چاند۔ چراغ مطلب چاند، یعنی اللہ نے دیکھو آسمان بنایا، اس میں برج بنائے اور اس میں چاند اور سورج یہ رکھے۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر واراد شکورا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے یا شکر کا ارادہ کرے۔ اب دیکھیے یہ رات کا آنا اور جانا، قرآن کہہ رہا ہے اور وہی ہے جس نے رات اور دن کی بدلی رکھی۔ دیکھو دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے، ابھی رات ہے تو دن آ جائے گا، دن گیا رات آئی، تو یہ جو بدلی رکھی ہے اس میں کیا ہے؟ بدلی جو آ رہی ہے جا رہی ہے اپنے وقت کے ساتھ، جو اس کا وقت مقررہ ہے، نہ اس سے آگے ہو رہی ہے نہ پیچھے ہو رہی ہے، تو اس کو جس نے اس کا ٹائم مقرر کیا ہے وہ کون ذات ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور اس کی تبدیلی میں کیا ہے؟ اس کے لیے جو دھیان کرنا چاہے، یعنی اس میں غور و فکر کرنا چاہے تو اس کے لیے غور و فکر کی بات ہے، یا شکر کا ارادہ کرے۔ یہ تمام چیزیں دے کر کے، یعنی یہ رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا، ان چیزوں پر اگر خالی دھیان بھی دے کہ یہ اپنے وقت پہ آ رہی ہے، اپنے وقت پہ جا رہی ہے، اس کا وقت مقررہ کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ اس بات پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ اور والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، یعنی رحمان سے مراد اللہ رب العزت کے بندے۔ اور نیک بندے وہ ہیں، جیسے میں نے پچھلے 15ویں پارے میں یہ بات کہی تھی کہ اکڑ کر زمین پر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ زمین کو چیر سکتے ہو، نہ آسمان کی بلندی کو پار کر سکتے ہو۔ تو وہ جو نیک بندے ہیں اللہ کے، وہ ہمیشہ زمین پر جو ہے کیسے چلتے ہیں؟ آہستہ چلتے ہیں، کیونکہ انہیں یاد رہتی ہے کہ زمین کے اندر ہمیں کل جانا ہے، زمین کے اندر جانا ہے۔ اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، یعنی جاہل سے وہ بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کسی جاہل سے بحث کرنا، ایک عالم کا کسی جاہل سے بحث نہ کرنا، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور وہ جو کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں، قیام میں، اپنی راتیں جو ہیں اپنے رب کے لیے، یعنی وہ لوگ جو آہستہ چلتے ہیں اور اپنے رب کے حضور جو راتیں گزار رہے ہیں، ان راتوں میں وہ کیا ہے؟ گڑ گڑاتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب گلے کا گل ہے۔ اور جو عرض کرتے ہیں یعنی دعائیں مانگتے ہیں، اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، تو ہی ہر چیز کا مالک و مختار ہے، ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، یعنی ہم سے تو جہنم کے عذاب کو دور فرما دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا گل ہے۔ گلے کا بہت ہی بڑا یہ توق ہے جہنم کا عذاب، اس عذاب کو تو ہم سے دور کر دے۔ انہا ساتھ مستقر و مقامہ، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ۔ ٹھہرنے کی جگہ کیا ہے؟ یہ جہنم جو ہے ایسی بری جگہ ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے ٹھہرنے کے لیے، حالانکہ مومنین کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا لم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جو کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں۔ دیکھیں یہاں پر بہت اچھی بات ہے، قرآن یہ ہمیں ہر وقت ہماری
رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے جب دولت دے دی تو ہمیں بے جا خرچ نہیں کرنا چاہیے، یا دولت دی ہے تو ہمیں کنجوسی سے معاملہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں ہم اپنی نظروں سے معاہدہ کرتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں۔ یا تو اللہ نے کسی کو دولت دی ہے تو اتنا کنجوس ہے کہ جسے کہتے ہیں عام فہم میں مکھی چوس بن جاتا ہے، یعنی کسی کو کوئی روپیہ دیتے ہوئے بڑا 10 بار سوچتا ہے، حالانکہ ایسے نہیں۔ اللہ نے دی ہے تو اپنی اعتدال پر بیچ والا رویہ اختیار کرو، اللہ کی راہ میں بھی دو اور نہ حد سے زیادہ بڑھو اور نہ حد سے زیادہ کم کرو، بیچ والا راستہ رکھو۔ والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ہے ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا۔ یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ یعنی اللہ نے جب انہیں دیا ہے، یہ دیکھی بات، وہ شخص جو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتا، یعنی جو بھی عبادت کرتا ہے وہ کس کی کرتا ہے؟ اللہ کی، کسی بت وغیرہ کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ اگر جو کرے گا اللہ کے سوا کسی کی دوسرے کی عبادت جو کرے گا تو یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، تو اس کا عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ یہ دیکھیے بڑی زوردار آیتیں ہیں۔ الا من تاب، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے، دیکھیے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے تھی، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بیہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھال کر گزر جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر میں دو چیز مسئلے بتا دیتا ہوں، یہاں مسئلے جو نکل رہے ہیں۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، سمجھے، یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ اس آیت سے وہ جو ہے واقعہ ملتا ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں تو صبر کر لینا۔ اسلام لانے سے پہلے جب اسلام لانے کو ہوئے بہت خوبصورت تھے، سرکار کی نظر پڑی کہ اتنا خوبصورت جوان اور جہنم کی تپش میں جلے۔ سرکار کے دل میں ارادہ ہوا، اللہ نے ان کے دل میں ایسی ہیبت ڈالی کہ اسلام کی طرف رجوع کر لائے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا، اور اپنے قبیلے کے سردار تھے تو قبیلے کے سردار ہونے کی وجہ سے بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا، یہ ان کا فرض تھا، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ پھر ساری کہانی سرکار کی بارگاہ میں سناتے ہیں اسلام لانے سے پہلے اور سرکار سے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ایسے گناہ ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ کا کیا گناہ؟ کہا میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، میں نے اپنے قبیلے میں جو بھی بچیاں پیدا ہوتی میں نے انہیں زندہ دفن کیا ہے۔ سرکار رونے لگے اور ان کے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ سرکار نے کر کے فرمایا اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ کہا اس سے بھی اور بڑا گناہ ہے۔ کہا کیا گناہ ہے؟ کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے۔ سرکار کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور ان کے بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کیا اللہ رب العزت، کیا تمہارا اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا؟ کیا تمہارا اللہ میرے اس گناہوں کو بھی معاف کر دے گا؟ تو سرکار فرماتے ہیں بے شک اللہ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا، اس لیے کہ جب تم توبہ کر کے جب اسلام میں لاتے ہو، توبہ کر کے جب ایمان لاتے ہو تو اللہ رب العزت اسلام لانے کی وجہ سے اس کی برکت سے اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو قرآن یہی کہا الا من تاب وآمن وعمل صالحا،
چاہے کوئی بھی کافر ہو، جب کوئی پوری زندگی اس نے کفر میں گزاری اور اسلام لیا تو اس سے پہلے کے جتنے بھی گناہ ہیں الا من تابا سے جو توبہ کر کے ایمان لاتا ہے تو ایمان کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، تو دیکھیے انعام یہ ملتا ہے اس کی تمام برائیوں کو اللہ رب العزت اچھائیوں میں بدل دیتا ہے۔ کس میں بدل دیتا ہے؟ اچھائیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ تو اس کی بات رہی، مگر یہ بھی جان لو کہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی بھی گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دے۔